الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ قالوا ربنا يعلم إن عليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ محترم سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورہ یاسین کے دوسرے رکوع کی چند آیتیں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے۔ آیت نمبر 12 سے لے کر آیت نمبر 17 تک، کیونکہ ابن کثیر میں موضوع ہی بنا ہوتا ہے، اسی طرح موضوع بنا ہے، جس طرح موضوع بنا ہے اسی طرح میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور آپ ان کے سامنے ایک قصہ یعنی ایک بستی والوں کا قصہ اس وقت بیان کیجیے جبکہ اس بستی میں کئی رسول آئے، یعنی جبکہ ہم نے ان کے پاس 2 کو بھیجا، سو ان لوگوں نے اول دونوں کو جھوٹا بتایا، پھر تیسرے سے تائید کی، سو ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ تم تو ہماری طرح معمولی آدمی ہو، اور اللہ رحمان نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم نرا جھوٹ بولتے ہو۔ ان رسولوں نے کہا ہمارا پروردگار رحیم ہے، بے شک ہم تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں اور ہمارے ذمہ تو صرف واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ یہ ترجمہ اس کا تھا، اور تھوڑا سا ہم تفسیر کی طرف بھی نظر ڈالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو حکم فرما رہا ہے کہ آپ اپنی قوم کے سامنے ان اگلے لوگوں کا قصہ بیان فرمائیں جنہوں نے ان سے پہلے اپنے رسولوں کو ان کی طرح جھٹلایا تھا۔ یہ واقعہ شہر انطاکیہ کا ہے، وہاں کے بادشاہ کا نام الزخشین تھا، اس کے باپ اور دادا کا بھی یہی نام تھا۔ یہ سب راجا بت پرست تھے۔ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے 3 پیغمبر آئے، صادق، صدوق اور مشلوم۔ اللہ تعالیٰ کے درود و سلام ان پر نازل ہو، لیکن ان بدنصیبوں نے سب کو جھٹلا دیا۔ عنقریب یہ بیان بھی آ رہا ہے کہ بعض بزرگوں نے اسے نہیں مانا کہ یہ واقعہ انطاکیہ کا ہو۔ پہلے تو ان کے پاس 2 پیغمبر آئے، انہوں نے انہیں نہ مانا۔ ان 2 کی تائید میں پھر تیسرے نبی آئے۔ پہلے 2 رسولوں کا نام شمعون علیہ السلام، یوحنا علیہ السلام، اور تیسرے رسول کا نام بولس علیہ السلام تھا۔ ان سب نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ہیں، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اس نے ہماری معرفت تمہیں حکم بھیجا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن دعامہ کا خیال ہے کہ یہ تینوں بزرگ جناب مسیح علیہ السلام کے بھیجے ہوئے تھے۔ بستی کے ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم تو ہم جیسے ہی انسان ہو، پھر کیا وجہ کہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی وحی آئے اور ہماری طرح نہ آئے۔ ہاں اگر تم رسول ہوتے تو چاہے تھا کہ تم فرشتے ہوتے۔ اکثر کفار نے یہی شبہ اپنے زمانے کے پیغمبروں کے سامنے پیش کیا تھا، جیسے اللہ عز و جل کا ارشاد ہے ذالک بِأَنَّهُ کاتب کنت اتیہم رسولا بالبینات، یعنی لوگوں کے پاس رسول آئے اور انہوں نے جواب دیا کہ انسان ہمارے ہاں بن کر آئے۔ اور آیت میں ہے قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، یعنی تم تو
ہم جیسے انسان ہو، تمہاری چاہت صرف یہ ہے کہ ہمیں اپنے باپ داداؤں کے معبودوں سے روک دو، جاؤ کوئی کھلا غلبہ لے آؤ۔ اور جگہ قرآن پاک میں ہے وَلَنْ إِنْ أَطَّعْتُمْ بَشَرٌ مِثْلُكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ، یعنی کافروں نے کہا کہ اگر تم نے اپنے جیسے انسانوں کی تابعداری کی تو تم یقیناً بڑی ہی ٹوٹے میں پڑو گے۔ اس سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ آیت وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُونَ الآخر میں اس کا بیان ہے۔ یہی ان لوگوں نے بھی ان تینوں نبیوں سے کہا کہ تم تو ہم جیسے انسان ہی ہو، اور حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تو کچھ بھی نازل نہیں فرمایا، تم یوں ہی غلط سلط کہہ رہے ہو۔ پیغمبروں نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ ہم اس کے سچے رسول ہیں، اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کی سزا ہمیں اللہ تعالیٰ دے دیتا، لیکن تم دیکھو گے کہ وہ ہماری مدد کرے گا اور ہمیں عزت عطا فرمائے گا۔ اس وقت تمہیں خود روشن ہو جائے گا کہ کون شخص با اعتبار انجام کے اچھا رہا۔ جیسے اور جگہ ارشاد ہے قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، میرے تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ کی شہادت کافی ہے، وہ تو آسمان و زمین کے غائب جانتا ہے۔ بالکل باطل پر ایمان رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ سے کفر کرنے والے ہی نقصان یافتہ ہیں۔ سنو، ہمارے ذمہ تو صرف تبلیغ ہے، مانو گے تمہارا بھلا ہے، نہ مانو گے خود پچھتاؤ گے، ہمارا کچھ نہیں بگاڑو گے۔ کل اپنے ہی کیے کا خمیازہ بھگتو گے۔ یہ تو تھا ان آیتوں کی ترجمہ اور تفسیر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ سامعین ناظرین کرام، اسی طرح سے ہر انسانوں کے سامنے واضح طور پر قرآن کی آیاتیں پیش کرتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، آیت نمبر 17 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پیغمبروں کی طرف بھی کہا گیا کہ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ، آپ اس بستی والوں کی بیان کیجئے۔ وَاضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهُمْ، یعنی اس بستی کی مثال بیان کیجئے جہاں پر ہم نے رسول بھیجے، یعنی ایک دو پھر تیسرا بھیجا، پھر تینوں کو جھٹلایا انہوں نے، پھر اس بستی پہ کیا آگے عذاب آیا وہ اگلی آیتوں پر آئے گا، انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا۔ لیکن میرا کہنے کا مدعا یہی ہے کہ آج بھی ہم اپنے کردار سے، اپنے گفتار سے، اپنے اٹھنے سے، اپنے بیٹھنے سے قرآن کے انکار کرتے ہیں۔ یہ قیامت کی صبح تک آیتیں ہر ان انسانوں کے لیے ہیں جو اس کو مانتے ہیں، اور پوری دنیا کے لیے ہے کہ جب انسان قرآن پڑھنے والوں کو، حدیث کے ماننے والوں کو، اللہ کے ماننے والوں کو کے ساتھ کچھ بستیاں ظلم کریں گی، ستم کریں گی، تب اللہ کا عذاب آئے گا۔ جس طرح آج اس پوری دنیا کو ایک وائرس نے گھیر کے رکھا ہے، پوری دنیا کی طاقتیں اس وقت بے بس ہوئی ہے، نہیں بڑھ رہا ہے کچھ، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اگر وہ اللہ کی طرف رجوع کرے، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں تو اللہ تعالیٰ اس میں ضرور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ فی الحال تو 5 وقت نماز پڑھنے کے والوں کے ساتھ بالکل یہ وائرس نہیں آ سکتا ہے۔ اگر کچھ قدر کسی انسان میں اس کی موت اس وائرس سے ہوتی تو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شہداء موت ہوگا، وہ کوئی عام انسان نہیں ہوگا، وہ شہداء موت ہوگا، کیونکہ یہ تعاون ہے پوری دنیا میں پھیلا ہوا۔ اس وقت پوری دنیا بے بس ہے۔ اس بے بسی کا عالم یہی ہے کہ قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سے دوری۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں پوری دنیا میں اس قانون کی بہار دکھا، اس کے نظام کی بہار دکھا، اس کے آئین کی بہار دکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی بہار دکھا، اس کے احکام کی بہار دکھا، شریعت کی بہار دکھا، پھر وہ شریعت کا نظام نافذ تو نے کرنا، ہم نے تو صرف کوشش کرنی ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔